فاروق ذل جاہو جلالِ محمد است، عثمان ضیاء شمع جمالِ محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام معزز حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر اس بات پر کہ اس رب نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قبل از ادائیگی نماز اس کے مبارک گھر میں حاضر ہوں اور کچھ پیغام قرآن و حدیث سے حاصل کر سکیں۔ خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظلم کے جو لغوی معنی ہے وہ معنی حد سے بڑھ جانے کے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر تصرف کر جانا، اجازت کے بغیر حد سے آگے نکل جانا۔ اور اگر ہم شرعی اس کا معنی و مفہوم دیکھیں تو فرمایا ظلم و زیادتی ایسے افعال ہے جسے دنیا کے کسی بھی قانون یا تہذیب نے کبھی بھی جائز نہ قرار دیا۔ کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میوچلی طور پر برائی میں داخل کر دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ بری ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک چیز ظلم ہے۔ کسی تہذیب، کسی تمدن، کسی قبیلے، کسی سسٹم کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ظلم کو اپنے اندر لے کر چلے اور ظلم کو اپنا ایک خاص آلہ بنا کر پیش کرے یا ظلم کو جائز قرار دے۔ تو دنیا کے اندر ایسے کسی بھی تہذیب و تمدن کے اندر ظلم کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ اور دنیا میں جب سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے یکے بعد دیگر اور اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور جب یہ معاملہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو اب تکمیل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، آپ جو کتاب لے کر آئے، وہ آخری کتاب، وہ پچھلی تمام کتب کی پچھلے تمام احکامات کا ناسخ اور ان تمام کو منسوخ کر دیا گیا بعد از اس کے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت جو ہے اس کو لازم قرار دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب لا ریب فیہ عطا فرمائی گئی۔ فرمایا کہ قیامت تک مسلمان اس کتاب کے اعتبار سے، اس کتاب کے بتائے گئے طریقے سے اپنی زندگی گزر و بسر کریں گے۔ اور اسی طرح ظلم کو بھی قرآن میں ڈسکس کیا گیا۔ جب قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان سے جڑے ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو قرآن میں ڈسکس کیا، تو یہی ظلم ہماری سوسائٹی کا ایک بہت کہنے کے ابھرا ہوا برائی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر اپنے قدم جما چکی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ظلم اور ظالموں کو ڈسکس کیا اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ کیا تم
گمان کرتے ہو اور تمہیں یہ گمان ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لا تحسبن، تمہیں یہ ہرگز گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل عما یعمل الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیے سے غافل ہے کہ وہ ظالم کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کسی کیے دھرے سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس کے رب کے علم میں یہ بات نہیں کہ یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یؤخرھم، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ فرمایا کس دن کے لیے؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن انسانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ پھر فرمایا اس آیت کے معنی میں فرماتے ہیں کہ ڈھیل ایسے کہ دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں، یعنی دنیا میں ان کو ایسی ڈھیل دی گئی کہ کل بروز معاشر جب ان کی پکڑ ہوگی تو وہ اس چیز پر اعتبار نہیں کر سکیں کہ ہماری بھی کوئی پکڑ ہو سکتی ہے۔ جو آج دنیا میں زندہ ہے وہ جو کہتے ہیں ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، فرمایا کہ ظالم جب ظلم کر رہا ہے تب وہ اسلام کی حدود کو پامال کر رہا ہے، اور جب انسان اسلام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور بتائی ہوئی حدود کو پامال کرے گا تو اب انسان اسلام کے دائرہ کار سے باہر ہو گیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا کہ یہ ہمارا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حیات ہے، نظام کائنات ہے کہ اس میں ہم کچھ چیز چاہیں کہ نہ ہو ہماری مرضی سے اور ہم چاہیں کہ کوئی چیز ہو ہماری مرضی سے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے چلایا ہے، اور اس نظام کو اس نے جیسے چاہا ہے ویسے رکھا ہے۔ فرمایا کہ اور یوں ہی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا کہ ہم اسی طرح ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتے رہتے ہیں۔ ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر، کسی کا ظلم بڑا ہے آپ کا ظلم چھوٹا ہے، آپ نے اس کے بڑے ظلم میں اس کا ساتھ دیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ، اس طرح یہ سوسائٹی میں ظلم گردش کرتا ہے، اس طرح سوسائٹی میں سینہ بسینہ فرام انڈیویژل ٹو انڈیویژل یہ ظلم ٹریول کرتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں، ہماری ہر جگہ وہ ظلم اس طریقے سے ٹریول کرتا ہے۔ کیسے کہ فرمایا کہ وہ بعض ظالم جو ہیں وہ بعضوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کے ان ظالموں کو ان پر مسلط کیا۔ فرمایا کہ اب تم ان ظالموں کا ساتھ دیتے تھے، اب تم آؤ یہ ظالم جو ہیں انہی کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارو گے اور یہی تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ فرمایا جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح ہم ظالموں میں سے ایک دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں، اور ظالم کو، وہ جو ظالم ہے اس کی پکڑ فرماتے ہیں ظالم کے ذریعے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کھلی نشانی، کھلی بین ہمارے لیے اور ان کے لیے کہ وہ جو اس کتاب پر ایمان لائے عطا فرمائے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد احمد قرطبی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے تفسیر قرطبی لکھی، آپ فرماتے ہیں اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کسی دوسرے ظالم کو مسلط فرما دے، یعنی کہ ان کو کمانڈ کے ذریعے ایک آرڈر کے تحت بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا، جیسے بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام عباد سے یہ فرما رہا ہے، یہ کلام کر رہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا کہ اگر تم اسی طرح ظلم اور ظالم کا ساتھ دیتے رہے
تو پھر یہ ہوگا کہ ہم ایک ظالم کو اوپر دوسرے ظالم کو مسلط فرما دیں گے۔ اسی کو تفسیر قرطبی میں صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، اور فرمایا کہ جب وہ ظالم مسلط کر دیا جائے گا تو وہ تو ظالم ہے، تو فرمایا اب وہ ان لوگوں کو، اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو ضلالت اور خواری اور تباہ کاریوں تک لے جائے گا۔ پھر فرمایا اس آیت میں ہر قسم کا ظلم داخل ہے۔ وہ شخص، سب سے پہلا ظلم، یہ جان ہمارے پاس امانت ہے۔ جب ہم میں سے کوئی جاتا ہے، ہمارا کوئی بہت پیارا چلا جاتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اب یہ واپس اللہ کی طرف رجوع کر گیا، چلا گیا اللہ کی طرف۔ تو اسی طرح یہ جان بھی ہمارے لیے امانت ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے تو وہ ظلم ہے کہ جو ہر بندہ اپنے آپ پر خود کر رہا ہے۔ فرمایا بندہ اپنے آپ پر ظلم کیسے کر رہا؟ میں اپنے آپ کو مار دوں، آپ اپنے آپ کو مار نہیں مار، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے ایسا، لیکن فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کیسے ظلم کر رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن کہ جو عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے، وہ حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، وہ ذرا سے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دہی کرتا ہے، وہ کذب کرتا ہے، وہ حسد کرتا ہے، وہ شر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ بندہ اپنے اوپر سب سے پہلے ظلم کر رہا ہے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ پھر فرمایا دوسرا ایسا کہ جو حاکم اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، رعایا کا جو حق تھا وہ ان کو حق نہیں ادا کیا، فرمایا کہ ایسا حاکم کل اللہ تبارک و تعالیٰ، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اور کافی مشہور زمانہ، آپ نے فرمایا کہ تم تمام جو ہو وہ جواب دہ ہو اللہ کی بارگاہ میں اپنی رعایا کے معاملے میں۔ آپ کی رعایا آپ کا گھر ہے، میری رعایا میرا گھر ہے، اور حاکم کی رعایا یہ پورا ملک ہے، پھر پوری ملت ہے، اور تو پورا اسلام، پوری دنیا ہے۔ تو فرمایا اس طرح ہر بندہ اپنی رعایا کے لیے جواب دہ ہے۔ ایسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اگر کل دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی اگر پیاسا مر جائے گا تو اس کا جواب، اس کا سوال عمر سے کیا جائے گا، اور اس کا جواب عمر سے طلب کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اس کو صاحب قرطبی نے یہاں پر بھی ذکر فرمایا کہ وہ حاکم جو اپنی رعایا پر، اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ظاہر ظلم نہیں کر رہا، مار نہیں رہا، کھانا نہیں چھین رہا، لیکن ان کے جو حقوق ہیں ان تک ان کی رسائی ممکن نہیں، تو فرمایا یہ اس حاکم کی طرف سے اپنی رعایا کے اوپر ظلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی ڈیوٹیز لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے اسے حاکم بنایا تھا، آج وہ ان کو پورا نہیں کر رہا، تو فرمایا یہ اپنی رعایا پر ظلم کر رہا ہے، اور کل بروز محشر جواب دہ ہے، کل بروز محشر جواب دہ ہے۔ وہ اس میں اذا زلزلت الارض زلزالها میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ وہ جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا تو وہ کل بروز محشر یراہو، اسے دیکھ رہا ہوگا، اپنے سامنے اسے فیس کر رہا ہوگا، اس کی سختیوں کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی تو وہ اس کا بھی صلہ کل بروز محشر اپنی رب کی بارگاہ سے پائے گا۔ پھر فرمایا وہ تاجر جو جعلی اشیاء فروخت کرتا ہے، ابھی کرونا کا ٹائم آیا ہمارے ملک میں، اس پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت تھی کرونا، تو اس کے اندر لوگوں نے جعلی قسم کے انجیکشن اور جعلی قسم کے کارڈ اور جعلی قسم کے ماسک، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ تاجر ظلم کر رہا ہے جعلی اشیاء بیچ کر ان پر کہ جو اس سے خرید رہے ہیں۔ فرمایا کل بروز محشر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ فرمایا اور چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں پر لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ اور اسی طرح ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ
کوئی نہ کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ اپنی زندگیوں میں کئی ہوتے ہیں، جیسے چور ظالم ہے، چور ظالم ہے، قاتل ہے وہ ظالم ہے، اور جعلی اشیاء فروخت کرنے والا دھوکے باز ہے وہ ظالم ہے۔ فرمایا وہ اپنی لائف کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے اوپر کوئی بڑا ظالم مسلط ہوا ہوگا، وہ نہیں بچ رہا ہوگا، وہ خود آگے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے تو کل وہ بھی نہیں بچ رہا ہوگا۔ فرمایا اس کے اوپر بھی بڑے ظالم کو مسلط کر دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا بتایا ہوا قانون ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈیل دیتا رہتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بالکل ڈیل چھوڑا ہوا، بڑے بڑے ظالم اسرائیل کو بھی چھوڑا ہوا، بڑے بڑے ظالموں کو چھوڑا ہوا، وہ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ڈیل دیتا رہتا ہے، اور فرمایا اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اس ظالم کو مہلت نہیں دیتا۔ کیونکہ جب دریائے قلزم میں فرعون کو اٹھا کر پھینکا، پہلے تو فرعون جا رہا تھا نا، راستہ بنا تو راستے میں گھس گیا، جیسے سیدنا موسیٰ کے لیے راستہ بنا، فوج کو لے کے آ گیا، کہتا ہے ہم بھی گزر جائیں گے یہاں سے، لیکن بس جیسے سیدنا موسیٰ اور آپ کے اصحاب گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ راستہ ختم ہو گیا، تو اب فرعون کو دریائے قلزم میں اٹھا کر پھینکا، تو جب پہلا جھٹکا لگا تو کہتا ہے نہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہتا ہے نہیں مجھے نہیں، موت ہے نا، خطرناک چیز ہے، انسان جب سامنے دیکھتا ہے اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس کو دریائے قلزم میں اٹھا کر پھینکا تو قرآن نے اس کی گواہی دی کہ فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کس پر؟ اس رب پر کہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ تو آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، آپ کو قوت عطا فرمائی ہے، آپ کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، فرمایا آج آپ کا کیا عمل ہے، آج آپ کا کیا کردار ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ تو جب پھنس گئے تو اب تو آپ بولیں گے کہ وہی بات ہے جو ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرمایا لیکن جب ان ظالموں کو پکڑتا ہے تو اب ان کو مہلت نہیں دیتا، اب ان کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہوا، کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وهي ظالمۃ ان اخذه علیم شدید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو پکڑ لیا، ظالموں کو جب پکڑ لیا، اور پھر وہ علیم شدید طریقے سے اور مضبوط طریقے سے ان کو پکڑ لیا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہرگز بچ نہیں سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط فرما دے گا۔ آپ کسی ظالم کی مدد کر رہے ہیں، آج آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چل لیتا ہوں اس کے ساتھ، میرے چلنے کا کیا فائدہ، میں بہت ایک سادہ سا آدمی ہوں، میں اگر اس ظالم کے ساتھ تھوڑا چل لیتا ہوں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ فرمایا اس کا اثر کیا ہوگا کہ ایک دن بعد، 2 دن بعد، پرسوں نہیں، ڈے آفٹر دیٹ، ویکس، منتھس، لیٹر، ایئرس، فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو تم پر مسلط فرما دے گا، کیونکہ تم اس ظالم کے ساتھ چلے تھے۔ اور پھر آخری حدیث پاک فرمایا کہ جو ظالم کے ساتھ چلا، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا، شرک کا عمل کیا، کوئی کفریہ عمل کیا، آپ اسلام سے باہر چلے گئے، آپ مرتد ہو، لیکن ایک ہے کہ نور ایمان جو بفیضان مصطفیٰ ہمارے سینوں میں، مسلمانوں کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن فرمایا کہ جب انسان، جو سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا جب انسان ظالم کے ساتھ چلتا ہے تو فرمایا کہ اب وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ جو اس کا اسلام ہوتا ہے، وہ جو نور ایمان ہے خاص، فرمایا وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ ظالم کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ظالم کے ساتھ ایک قدم بھی چلا،
میں یہاں سے ظالم چلنا شروع ہوا، میں وہاں تک گیا، ظالم نے جانا تھا آگے تک، میں اتنا آگے نہیں گیا، میں اس کی زندگی بھر کا ساتھی نہیں بنا، بس زندگی کے کوئی 2 دن میں نے اس کے ساتھ گزار لی۔ فرمایا کہ اب جب کل وہ ظلم کرے گا تو اس ظلم میں تم برابر کے شریک ہو، کیونکہ اس کے ظلم میں تم نے اس کو طاقت پرووائڈ کی، تم نے اس کو انرجی دی۔ تو فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، آخری فرمایا لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچو، اس کی بددعا سے بچو کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جس کے اوپر کوئی ظالم مسلط ہے۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، فرمایا کیونکہ اس مظلوم کی بددعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں کوئی بھی حجاب نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ وہ زبان بیان فرما رہی ہے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا، اس کی بددعا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اور اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اس لیے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، وہ رب ہمیں نہ ظلم کرنے والا بنائے، نہ ظلم کے ساتھ کھڑے رہنے والا بنائے، نہ ہمیں کسی چور چکے کے ساتھ کھڑے رہنے والا بنائے، نہ اس کے لیے آواز اٹھانے والا بنائے، نہ اس کے لیے کوئی کام کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کے حق میں کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر، آخری بات تو ختم ہو گئی تھی لیکن پھر بات ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ بلا فصل، مایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ مقرر ہو گئے تو آپ نے پہلا خطبہ بیان فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ظلم سے ریلیٹڈ۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں آج تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اگر میں برائی کروں، ظلم کروں تو تم میرے خلاف چلے جاؤ، اگر میں اسلام کے راستے پہ چلوں تو اب تم نے میرا ساتھ دینا ہے، اب یہ نہیں کہ تم پیچھے والی صف میں چلے جاؤ، جب میں کر رہا ہوں آگے تو تم بھی میرے ساتھ آگے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے بڑا بدماش ہے، جو سب سے بڑا بدماش ہے، جو سب سے بڑا پہلوان ہے، جو بولتا ہے کہ بس میں ہوں اور کوئی بھی نہیں اور باقی سب زیر ہیں، تو فرمایا کہ وہ سن لے کہ وہ میری نظر میں اور میری رعایا میں سب سے کمزور شخص ہے۔ وہ میری رعایا میں زمینیں، 1000 ایکڑ زمینیں اور گاڑیوں کے قافلے، فرمایا نہ، فرمایا کہ وہ سمجھو کہ میری رعایا میں سب سے زیادہ کمزور ہے، اور فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے، بالکل حصہ بندہ ہے، تو فرمایا کہ وہ سوچ لے کہ وہ میری رعایا کا سب سے مضبوط فرد ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مظلوم کے حق میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر تا حیات ہمیں اسی طرح گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔